بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ اس میں بھی 5 آیتیں ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 114 نمبر پہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 21 نمبر پہ ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الناس اس لیے ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں اس لفظ کا ورود ہوا ہے، قل اعوذ برب الناس۔ اس سورت کا بھی مضمون ہے کہ انسانی شیطانوں اور جناتی شیطانوں دونوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ میں آئے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں بھی سوال وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کا رب تو نہیں ہے، ساری کائنات کی ہر مخلوق کا رب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے انسانوں کا رب، ناس کا رب، لوگوں کا رب یہ کیوں تذکرہ فرمایا؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کی تمام مخلوقات میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف سے نوازا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کا رب اس آیت میں کہہ رہا ہے۔ ملک الناس، لوگوں کا مالک، الہ الناس، لوگوں کے معبود، یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی بتائی گئی۔ نمبر 1 قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب، مالک الناس، لوگوں کے مالک، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ یہ 3 صفات اللہ کی بیان کی گئی اور تینوں صفات کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی توحید جھلکتی ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ قرآن کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 آیتوں کے اندر بھی یہی تینوں توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ہیں، صفت الوہیت، صفت ربوبیت اور اللہ رب العالمین کا مالک ہونا۔ سیم یہی چیز قرآن کی سب سے آخری صورت میں اللہ رب العالمین کی صفت الوہیت اور صفت ربوبیت اور اس کا مالک ہونا موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پورا قرآن انسان کو شروع سے لے کر اخیر تک تعلیم دے رہا ہے کہ قرآن کو شروع کر رہے ہو تب بھی عقید توحید اس سے لیتے رہنا، اور قرآن کو ختم کر رہے ہو، اس کی تلاوت مکمل کر رہے ہو تب بھی اس سے عقید توحید کی تعلیم لیتے رہنا۔ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے پوری زندگی انسان کو عقید توحید کو اہمیت دیتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے اپنا عقیدہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے ذریعے سے پیغام دیا ہے۔ ہم اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے تمام مخلوقات کو یہ سبق دے رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ اے میرے بندو جب تم پریشانی میں گھرو، اب وہ پریشانی چاہے اندر سے ہو یا باہر سے ہو، تو تم میری چھتر چھایا میں آؤ، تم میری پناہ کے اندر آؤ، کہیں اور نہ بھاگا کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پناہ طلب کرنا یہ عبادت ہے۔ جس نے بھی یہ پناہ کسی اور سے مانگی وہ شرک کر بیٹھتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جب وادیوں میں جاتے تھے، پہاڑوں کے علاقے میں، صحراؤں میں جاتے تھے، دور دور تک پہاڑ ہیں، صحرا ہی صحرا، کوئی نظر نہیں آتا ہے، تو سمجھتے تھے کہ یہاں جناتوں کی آبادی ہے، جناتوں سے ڈرتے تھے اور اس کے بعد یہ شرکیہ جملہ کہتے تھے اور شرک کرتے تھے اور کہہ دیتے تھے میں اس وادی کے جن کے پناہ میں آتا ہوں، جبکہ پناہ میں صرف اللہ کے ہمیں آنا ہے۔ اسی لیے اسلام نے حکم لگایا کہ ایسا شخص شرک کرتا ہے، جو کسی غیر اللہ کی پناہ میں خود کو آنے کے لیے دعا کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ پیروں اور باباؤں کی پناہ میں آنے کے لیے اس طرح سے جا کر مزاروں پہ کہتے ہیں میں بابا کی پناہ میں آ رہا ہوں، میں فلاں صاحب کی پناہ میں آ رہا ہوں، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ صرف اور صرف ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے۔ یہ سورۃ الناس، سورۃ الفلق سے ہمیں سبق دیا گیا کہ انسان کس سے پناہ طلب کرے گا، یعنی ہم جا رہے ہیں اللہ کی پناہ میں، لیکن کس سے بھاگ رہے ہیں، بھاگنے والی چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس سے ہم اور آپ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ سورۃ الفلق میں کہا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، 4 چیزیں ادھر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا من شر الوسواس الخناس۔ یہ کل 5 چیزیں ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو بھاگنا ہے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ انسان کو ان دونوں صورتوں کی کتنی ضرورت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ان دونوں صورتوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے، ان دونوں صورتوں پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا کہ انسان کو اس کے کھانے پینے اور کپڑے سے زیادہ ضروری ہے کہ ان دونوں صورتوں کو سیکھیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انسان کے لیے ایک سرکشا کوڈ ہے، یہ سرکشا منتر ہے، یہ انسان کی حفاظت کی صورت ہے۔ اس صورت کو ہر انسان کو یاد کرنا چاہیے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وسواس کسے کہتے ہیں؟ وسواس اس مخلوق کو کہتے ہیں، اس شیطانی مخلوق کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ شیطان کبھی اچھا نہیں ڈالتا ہے، انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، کبھی ایمان کے تعلق سے، کبھی اس کے شہوت کو بھڑکانے کے لیے، کبھی اس کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے، کبھی اس کی طہارت کو برباد کرنے کے لیے۔ نہیں کر رہا ہے تو اور چھوٹے لیول پہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، بدعت کے حوالے سے وسوسہ ڈالے گا، انسان کو شیطان گمراہ کرنے کے لیے اس کے جذبات کو بھڑکائے گا۔ کچھ نہیں پائے گا تو آپ وضو کرو گے، آپ کے صفائی ستھرائی کے خیال میں وسوسہ ڈال دے گا۔ آپ 2-3 بار دھلو گے، آپ کو لگے گا نہیں ابھی صاف نہیں ہوئے، 5 بار دھلو گے، 6 بار دھلو گے، نماز پڑھو گے، آپ کو وسوسہ ڈال دے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ میری ہوا خارج ہو گئی۔ یہ چھوٹا وسوسہ ہے، لیکن ایسے پوری زندگی میں انسان کے شب و روز میں، دن و رات میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے اس آخری والی صورت کے اندر اللہ رب العالمین کی 3 صفات کا تذکرہ ہوا۔ آپ غور کریں، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ صرف اللہ کی ایک صفت بتائی گئی، رب الفلق، اور اس کے بعد 4 چیزوں کی پناہ اللہ رب العالمین سے طلب کر لی گئی۔ اور سورۃ الناس کے اندر 3 اللہ کی صفات بیان ہوئی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ تینوں بیان کرنے کے بعد صرف ایک چیز کے شر سے انسان کو بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچنا ہے۔ اس سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ جو سورۃ الناس میں من شر الوسواس الخناس ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ سورہ فلق کی جو 4 چیزیں ہیں وہ ظاہری چیزیں ہیں، وہ آپ کو اوپر دکھیں گی، جادوگر آپ کے باہر ہیں، ظاہر میں وہ دکھیں گے، اور وقت وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وقت اس کے اندر شر ہے، ہمیں یہاں سے ہٹ جانا چاہیے، اور حسد کرنے والے، نظر لگانے والے، وہ بھی ظاہر ہے، پتہ چل جائیں گے۔ لیکن وسوسہ ڈالنے والا، چاہے وہ انسان ہو یا شیطان ہو، دونوں قسم کے شیطان ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی شیطان ہوتے ہیں، یہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ عام طور سے چھپ کے وار کرتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اپنی 3 صفات کا تذکرہ کر کے اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اے میرے نبی آپ میری پناہ میں آئیے، من شر الوسواس الخناس، ایسے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچنے کے لیے جو اللہ کا ذکر کیا جائے تو بھاگ جاتا ہے، چھپ چھپ کے وار کرنے والا ہے۔ خناس کا معنی ہوتا ہے وہ جو چھپ چھپ کے وار کرتا ہو، انسان کے پیچھے لگا رہتا ہو، لیکن جیسے ہی اس کے توڑ کے طور پہ اللہ کا ذکر کیا جائے گا سب سے پہلے خناس بھاگے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گویا من شر الوسواس الخناس، وسواس یہ بیماری ہے، اور خناس اللہ کا ذکر جیسے کرو گے یہ بھاگ جائے گا۔ اللہ نے اس بیماری کے علاج بھی اسی آیت کے اندر، اسی ایک ٹکڑے کے اندر بتا دیا کہ کسی انسان کو اگر وسوسے کی بیماری ہے تو انسان اللہ کا ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، اور وسوسہ دینے والے شیطان کی پیروی نہ کرے، انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ ورنہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، انتہائی زیادہ خطرناک بیماری ہے، انسان کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے جس انسان کو وسوسے کی بیماری لگ جائے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ایسا وسوسہ ڈالنے والا جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایمان بھی اسی دل میں ہوتا ہے، اور وسوسہ بھی شیطان اسی جگہ پہ زیادہ تر ڈالتا ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ بہت خطرے کی جگہ ہے۔ اگر ہم کہیں پر سونا چھپا کے رکھے ہوں اور چور کا ٹارگٹ وہی جگہ ہو، وہی ہمارا المیرہ ہو، تو ہمیں ایسے موقع پر اور زیادہ سترک ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس جگہ پہ تمہارا ایمان ہے، ایمان کا جو گھر ہے وہ دل ہے، اسی دل پہ اس وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا وار اور حملہ ہوتا ہے، اور وہ بھی چھپ چھپ کے ہوتا ہے۔ اس لیے اے میرے بندو تم غافل مت ہونا، کبھی بھی شیطان کے وار سے غافل نہ ہونا۔ یہ چھپ چھپ کے تمہارے ایمان پہ حملہ کرتا رہے گا، تمہارے جذبات پہ حملہ کرتا رہے گا، اس کی پیروی نہ کرنا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، یہ وسوسہ ڈالنے والا یہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کام دونوں لوگ کرتے ہیں۔
انسانی نما کچھ شیطان ہوتے ہیں جو شیطانوں والا کام زمین پہ خود ہی کر ڈالتے ہیں. شیطان ان کو اتنی ٹریننگ دے چکا ہوتا ہے کہ وہ خود شیطانوں والا کام کرتے ہیں اور لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں. آج دنیا میں جتنے گمراہ کن دعات ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بدعقیدگی کی تعلیم دے رہے ہیں، شرک اور بدعت کی طرف بلا رہے ہیں، وہ سب کے سب وسواس ہیں. وہ لوگوں کو وسوسے میں ڈال رہے ہیں، ان کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، ان کا ایمان برباد کر رہے ہیں. تو ایسے تمام لوگ وہ انسانی شیطان ہیں. یہ سورت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سورت کی برکت سے انشاءاللہ آپ گمراہ کن داعیوں اور دعات سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. یہ سارے معنی ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے.